اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، گزشتہ دنوں پیش آنے والی عورت مارچ کے حوالے سے بہت سارے بیانات اور بہت ساری چیزیں سامنے آئیں، لیکن اس بات کی طرف توجہ نہیں دلائی گئی جو ایک اہم موضوع تھا. ایک بات تو یہ ہے کہ عورت مارچ جو اصل میں حیا مارچ ہونی چاہیے تھی، وہ بے حیائی کا ذریعہ بنی. اسلام میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 کے قریب درجات ہیں. سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور سب سے ادنا اور سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ کسی بے بس کے کام آ جانا یا کسی کی مدد کر دینا. اور پھر فرماتے ہیں کہ حیا جو ہے یہ ایمان کے شعبوں میں سے شعبہ ہے. اس کی طرف توجہ اس لیے دلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اس کا نام لے کر، کیونکہ حیا ہوگی تو ایمان کے باقی شعبوں کا قائم ہونا، باقی شعبوں پہ عمل کرنا، باقی ایمانیات پہ عمل کرنا آسان ہوگا. اور اگر حیا ہی انسان کے اندر سے ختم ہو گئی تو باقی شعبے خود بخود ختم ہو جائیں گے. اسی لیے ایک حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، کہ جب آپ میں سے حیا ختم ہو جائے تو آپ جو دل چاہے کریں. جس کا ایک عملی نمونہ یہ عورت مارچ ہے. اس عورت مارچ کے اندر بے حیائی، بےہودگی کا وہ مناظر دیکھنے کو ملے، وہ مناظر پیش کیے گئے جس کو نہ میں بیان کر سکتا ہوں اور نہ ہی آپ لوگ سن سکتے ہیں. کس طرح کس میں پوسٹر کو اٹھایا گیا، کس طرح کی نعرے بازی کی گئی، اور کس طریقے سے لوگوں کو بد نظری کی دعوت دی گئی. یہ آپ سب حضرات کے سامنے ہے، کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. ایک بات اس میں مد نظر رکھیں اور یاد رکھیں کہ جس طریقے سے اسلام کے اندر صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا، کہ کوئی نیکی کا کام کیا آپ نے، کسی نے اس میں آپ کی معاونت کر دی، مدد کر لی، اور اس نیکی کو کسی نے آگے فالو کیا، وہ نیکی چلتی گئی تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے کیونکہ آپ اس کا سبب بنے ہیں. اسی طرح سے گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو وہاں پر بد نظری کی دعوت دی. جتنے لوگ آپ حضرت کی وجہ سے بد نظری میں مبتلا ہوئے، خود لذتی میں مبتلا ہوئے، یا ان کی ایسی ذہن سازی کی گئی کہ وہ راہ راست سے ہٹ کر بھٹک گئے، شادی شدہ زندگیاں تباہ ہوئیں، عورتیں لڑکیاں اس کے ذریعے گمراہ ہوئیں. یہ تمام کے تمام گناہ جب تک چلتے رہیں گے، یہ اس کے آرگنائزیشن جو ہے پوری ٹیم ان کے ذمے، ان کو پبلش کرنے والوں کے ذمے اور تمام اراکین کے ذمے یہ گناہ یہ جاریہ چلتا رہے گا. تو اس چیز کا ایک خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ان چیزوں کی روک تھام کی جائے. اب اسی اس میں حکومتی لیول کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز پہ توجہ دیں، ہمارے جو اسلامی تنظیمیں ہیں وہ اس چیز پہ توجہ دیں. خاص طور پر بے حیائی تو ایک طرف، اس دفعہ کے جو عورت مارچ تھا اس میں دیکھنے کو ملا کہ ایک بینر اٹھایا ہوا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ میں 9 سال کی تھی اور میری جو 50 سال کے آدمی سے شادی کر کے میری زبان کو بند کر دیا گیا، اور اس شخص کا نام آج بھی مسجد کے ممبروں میں گونج رہا ہے. نعوذ باللہ. جن کو سمجھ میں نہیں آیا وہ اس کو سمجھ لیں. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ تھا کہ میری شادی 50 سال کے آدمی سے کر دی گئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کے نام آج بھی مسجد کے محراب میں گونج رہا ہے. کہاں گئے وہ ادارے، وہ حکومتی لیول کے لوگ جو توہین عدالت پہ بہت شور برپا کر دیتے تھے؟ توہین صحابہ اور توہین رسالت ان کے کوئی معنی نہیں رکھتی. علامہ خادم حسین رضوی سے آپ کو 1000 اختلافات صحیح، لیکن علامہ خادم حسین رضوی
نے جو توہین صحابہ اور توہین رسالت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے جو کام کیا ہے وہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ لگتا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد یہ دین جو ہے نا لاوارث ہو گیا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم مختلف دھرنے دے رہے ہیں، ہم اپنی سیاسی جو ہے نا سرگرمیوں کو وہ کرنے کے لیے اور اپنا جو موقف ہے اس کو منوانے کے لیے ہزاروں میٹنگیں کر رہے ہیں، ہزاروں دھرنے، ہزاروں مارچ اور جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، لیکن توہین رسالت اور توہین اس کے لیے ہم نے کوئی مارچ نہیں نکالی، ہم نے کوئی ریلی نہیں نکالی، ہم نے کوئی دھرنا نہیں دیا۔ تو ہمارا حکومت سے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ مطالبہ ہے کہ ان کے جو آرگنائزر تھے، جن لوگوں نے یہ بینر اٹھائے ہوئے تھے گستاخانہ، ان سب کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، ان کے خلاف کیس فائر کیا جائے، ان کو کسٹڈی میں لے کے ان نعروں کے بارے میں ان سے وضاحت طلب کی جائے اور امت مسلمہ سے ان سے کہا جائے کہ یہ معافی مانگے اس چیز پر۔ یہ ہمارا ان سے مطالبہ ہے کہ یہ حکومتی ادارے اس چیز کو سیریس ہو کر غور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔